سہیل وڑائچ کا کالم، بڑے بڑے نام بے نقاب، تمام نظام 4 سے 6 ماہ کا مہمان، سب سے بڑا اسکینڈل آ گیا۔ کیا عمران خان رہا ہونے والے ہیں؟ کیا سیم پیج پھٹ چکا؟ اور آئندہ چند دنوں میں ایسا کون سا اسکینڈل آ رہا ہے جسے مدر آف آل اسکینڈلز کہا جا رہا ہے؟ سینئر تجزیہ کاروں حفیظ اللہ نیازی، جنید سلیم اور منصور علی خان کی خبروں نے کھلبلی مچا دی۔ سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ سیاسی میدان میں کی گئی حماقتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیم پیج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، سب اسی تنخواہ پر کام کریں گے۔ لیکن اگر تصور بھی کر لیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کو ہٹا کر گنڈا پور یا محسن نقوی کو لایا جائے گا تو اس کے باوجود عمران خان جیل سے نہیں نکلیں گے۔ میاں نواز شریف معاملہ فہمی کے ساتھ پاکستان واپس آئے، لیکن سیاسی معاملات میں ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ ابھی تک کھڈے لائن ہیں، ان پر پابندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں بھی آ جائے، عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی۔ حفیظ اللہ نیازی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح صلح ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ انہوں نے مکمل لڑائی کرنی ہے، مکمل مفاہمت یا کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے۔ وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اسیر بن چکے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، ان کا جیل سے نکلنا ناممکن ہے۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کو مفاہمت کے بعد بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر بات کرتے حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ مجھے نہیں علم کہ 27 ماہ بعد یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے ہتھ کنڈے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، اسی سے ہی تو عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار جنید سلیم نے کہا ہے کہ حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ عمران خان کی ضمانتوں کے فیصلے نے اس کی رہی صحیح مت بھی مار کر رکھ دی ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اس فیصلے سے عمران خان کو رہائی نہیں ملنے والی، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے 9 مئی کا بیانیہ جس بدترین انجام سے دوچار ہوا، اس نے حکومت کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ ایک فیصلے نے 9 مئی کا راگ الاپنے والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکا دی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاتھوں سے دی گئی گرہیں اب کن دانتوں سے کھولیں۔ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری اسی خوف کی وجہ سے کی گئی ہے۔ جنید سلیم نے کہا کہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں جو باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں، اب ان پر کھل کر باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ٹی وی چینلز نے بھی ان موضوعات کو اپنے پروگرامز کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ جمہوریت کی باتیں چھوڑیں، ہم پارلیمنٹ اور سینٹ پر فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ جنید سلیم نے کہا کہ فیصل واؤڈا کے الفاظ اور روپیہ سیم پیج میں آئی تلخیوں کا کلیئر کٹ پتہ دے رہے ہیں۔ نئے صوبوں اور 27ویں ترمیم کے معاملے پر سیم پیج اکھڑ چکا ہے، معاملہ نہ سلجھا تو دست و گریباں ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ سینئر تجزیہ کار محمد مالک کے مطابق صوبوں کا ڈراوا دے کر 27ویں ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر سیاستدان 27ویں ترمیم پر راضی نہ ہوئے تو سندھ میں ڈرامائی تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ نہ تو صدر زرداری اور نہ ہی نواز شریف 18ویں ترمیم کو ختم کرنے پر تیار ہیں۔ جنید سلیم نے دعویٰ کیا کہ ان کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ یہ سارا نظام 4 سے 6 ماہ کا مہمان ہے۔ اس انتہائی اہم شخصیت کے مطابق موجودہ نظام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف چند دن انتظار کریں، ملک میں بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے۔ وزیراعظم کو اس اسکینڈل سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں گینگ آف 4 کے نام سے مشہور گروپ اس اسکینڈل میں ملوث ہے۔ یہ رپورٹ وزیراعظم کی ٹیبل پر پڑی ہے، جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس اسکینڈل پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ منصور علی خان نے اپنے ولاگ میں کہا ہے کہ سہیل وڑائچ گزشتہ کئی دنوں سے اپنے کالمز کی وجہ سے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے کالمز آئے، پھر ان کی تردید آئی اور یہ کنٹروورسی چلتی رہی۔ سہیل وڑائچ نے ایکس پر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، لیکن سہیل وڑائچ کے ناقدین بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ مجھے ان ناقدین پر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ دوستوں، خیر خواہوں اور دوستوں کی کھال میں چھپے دشمنوں کا برے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے نام جو نجی محفلوں میں سہیل وڑائچ صاحب کو جپھیاں ڈالتے ہیں، انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ سہیل وڑائچ پر تنقید یا
اختلاف کرنا سب کا حق ہے، لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے یہ سب کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے ولاگز میں سہیل وڑائچ کے خلاف ایسے بغض اور نفرت کا کھلم کھلا اظہار کیا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل سے گندگی باہر نکل رہی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں۔